اب آ جائیے اس ٹاپک کی طرف. 8 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کنکلوڈنگ ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں جسمانی پلس روحانی زندگی، اور اس کا موڈ ہے برزخی، دنیاوی نہیں ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی میں بریف کروں گا. جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 حدیث ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علمی پوائنٹ نمبر 4، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی، لیکن موڈ اور کیفیت کے اعتبار سے برزخی ہے، دنیاوی نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے 2 ٹرمز کو سمجھ لیجئے، 2 اصطلاحات، ظرف زمان اور ظرف مکان، یعنی ٹائم اینڈ سپیس، انگلش میں اس کو کہتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں کہ میں نے کل رات مسجد میں گزاری، تو اس جملے میں کل رات یہ ہے ظرف زمان، یعنی وہ ٹائم جو میں نے گزارا، اور مسجد ہے ظرف مکان یعنی سپیس، ٹائم اینڈ سپیس. بالکل اس طریقے سے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں جسمانی پلس روحانی زندگی کے ساتھ برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، تو اس میں قبر مبارک جو ہے یہ سپیس ہے اور برزخی زندگی ٹائم ہے، ظرف زمان ہے. تو قبر مبارک میں زندہ ہے اور اس روح مبارک کا تعلق جنت الفردوس میں بھی ہے اور قبر مبارک میں بھی ہے، بلکہ وہ تو قبر مبارک خود جنت کا ٹکڑا ہے. پیرلل میں یہ تعلق موجود ہے. پہلی حدیث وہی جو میں بیان کر چکا پہلے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور امام بخاری نے اس حدیث پہ 1196 نمبر حدیث پہ باب باندھا ہے، قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک کے حصے کی فضیلت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. دوسری حدیث سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1047، سنن نسائی میں 1375، اور سنن ابن ماجہ میں 1636. اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو میں کچھ عرصہ پہلے تک ضعیف سمجھتا تھا، حالانکہ پوری امت کا اتفاق تھا، لیکن اس میں ایک سکم تھا، وہ الحمدللہ دور ہو گیا ہے. اب وہ ٹیکنیکل بات ہے، یہاں پر میں آپ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتا. بہرحال اس میں جو راوی جس پر اعتراض تھا کہ یہ عبد الرحمن بن یزید بن جابر نہیں بن تمیم ہے، تو یہ بات بالکل اسٹیبلش ہے محدثین کے ہاں کہ یہ بن تمیم نہیں ہے بلکہ بن جابر ہے. اور یہ روایت بالکل صحیح ہے، مرفوع اور موقوف روایتیں جو ہے وہ آلریڈی میں نے کئی دفعہ بیان کی ہیں، صحیح موجود ہیں. بہرحال یہ حدیث بہت کریٹیکل حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کو موت آئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا. تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی قبر میں، کیا اس وقت بھی آپ پر درود شریف پیش ہوگا؟ اب یہ سوال تو بڑی جرت والا تھا، لیکن اس سے عقیدہ کلیئر ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں وہ جسم ختم بھی ہو گیا تو کیا جنت میں مجھ پہ درود پیش ہو جائے گا. آپ نے بالکل کلیئر کٹ، اسی قبر مبارک میں درود شریف پیش ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ورنہ تو یہ بات بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. کہتے جی اس قبر کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے، جنت میں ہوں گا مجھے پہنچ جائے گا درود. تو بالکل کلیئر ہو گیا جمعے کے دن درود شریف کے حوالے سے. لہذا اس حوالے سے یہ عقیدہ بالکل کلیئر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کیا جاتا ہے. اب باقی لوگ جو وہ کہتے ہیں کہ نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور مسند البزار کی وہ حدیث پیش کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1925،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میری موت بھی تمہارے لیے رحمت ہے، جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میں سے نیک لوگوں کے اعمال جب مجھے ملیں گے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا قبر میں، اور برے لوگوں کے جب اعمال پیش کیے جائیں گے تو میں ان کے لیے استغفار کروں گا۔ تو بھائیو، اصول محدثین پر یہ حدیث پکی ضعیف ہے، اس میں سفیان ثوری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے، اور ایک دوسرے راوی عبد المجید بن عبد الحمید وہ بھی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں موجود، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول محدثین کا موجود ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے، لہذا وہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یہ حدیث ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ تیسری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 33,819 اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی 345 نمبر یہ حدیث ہے۔ یہ وہ حدیث ہے موقوف جو میں کہہ رہا ہوں کہ جس پہ سب کا اتفاق ہے، جو لوگ وہ پچھلی والی حدیث کو ضعیف بھی کہتے ہیں نا، اس کو بھی وہ صحیح مانتے ہیں، اس پہ سب کا اتفاق ہے، شیخ البانی کا بھی، شیخ زبیر علی زئی صاحب کا بھی، باقیوں کا بھی۔ یہ بڑی زبردست حدیث ہے۔ ابو العالیہ تابعی کا بیان ہے اور انس ابن مالک کا بیان ہے، ریفرنس میں پہلے دے چکا، کہ جب تستر شہر فتح ہوا ایران کا سیدنا عمر کے دور میں، تو وہاں کا جو خزانہ تھا اس میں سے ایک بہت بڑے تابوت میں ایک لاش ملی جو باہر رکھی ہوئی تھی، اور صحابہ کہتے ہیں وہ لاش اتنی بڑی تھی کہ اس کا جو ناک تھا نا اس بندے کا وہ 1 ہاتھ کے برابر تھا، 1.5 فٹ ناک تھا اتنا، تو وہ خود کتنا بڑا بندہ ہوگا، اور اس کے سرانے ایک کتاب بھی رکھی ہوئی تھی، لیکن وہ کتاب عبرانی زبان میں تھی، تو ہم نے وہ کتاب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے ان کو ارسال کر دی مدینہ شریف میں۔ تو سیدنا عمر نے کعب بن احبار تابعی کو بلایا جو یہودی عالم تھے، حضور کی زندگی میں زندہ تھے لیکن ایمان نہیں لائے، اس لیے تابعی ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے، بہت بڑے عالم یہودی، ان کو عبرانی زبان آتی تھی، انہوں نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا۔ تو تبا تابعی پوچھتا ہے اے ابو العالیہ کیا آپ نے وہ کتاب پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خود پڑھی تھی۔ تو اس نے کہا اس کتاب میں کیا ہے؟ تو ان کا اس کتاب میں صحابہ کرام کا ذکر موجود ہے، ان کی زندگیوں کا، ان کے رہن سہن کا، ان کی تعریفیں، وہی جو قرآن پاک میں آیا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور آگے چلتا ہے کہ ان کی مثالیں ہم نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس میں موجود تھیں۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ وہ کس کی لاش تھی؟ تو ان کا یہ دانیال علیہ السلام کی لاش تھی جو 300 سال پہلے قبر سے نکالی گئی تھی۔ ویسے تو ان کا زمانہ بہت پہلے کا تھا، آج بھی جو نیو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس کے اندر دانیال علیہ السلام کا صحیفہ موجود ہے۔ اچھا انہوں نے پوچھا لوگوں کا عقیدہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی تو ان کی لاش کو باہر لوگ نکالتے ہیں اور اس کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بارش ہو جاتی ہے اس سے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ابو موسیٰ اشعری اور انس بن مالک کو خط لکھا کہ رات کے وقت 13 قبریں کھودو اور ان میں سے کسی ایک قبر میں ان کو دفنا دو تاکہ نبی کی لاش کی لوگ بے حرمتی نہ کریں، یہ اس طریقے سے جو یہ کرتے ہیں بار بار نکالتے ہیں اور اندر کرتے ہیں، اور گمنام قبر بناؤ، 13 قبریں بناؤ، پتہ نہ چلے کہ کس قبر میں دفنایا ہے۔ اور وہاں سیدنا عمر نے ایک جملہ لکھا اس خط میں کہ بے شک یہ اللہ کے نبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم کو نہ مٹی کھاتی ہے، نہ آگ کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھا سکتا ہے۔ بلکہ یہ تو قرآن میں موجود ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی دیر تک وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، ہفتوں مہینوں، کوئی درندہ قریب نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی الحمدللہ حفاظت کرتا ہے۔ چوتھی حدیث سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2042 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے، میری قبر پر میلہ مت لگا لینا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔ کدھر پہنچے گا؟ قبر میں، کیونکہ آپ نے قبر کا ذکر کیا کہ قبر پہ میلہ نہ لگانا، یعنی سلام عرض کر کے چلے جانا، وہاں پہ میلہ نہ لگایا جائے، سلام عرض کریں اور وہاں سے چلے جائیں، کہیں بھی پڑھو گے مجھ تک تمہارا درود پہنچا دیا